اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ سال کا اختتام ہے اور مہینے ڈیڑھ مہینے کی تعلیم باقی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم براہ راست اپنے اساتذہ سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہاں دارالعلوم کے کتب خانوں سے اور یہاں کے علمی ماحول سے ہم استفادہ کر سکیں اور یہاں کی چہار دیواری میں رہ کر اپنے آپ کو ہم ایسا بنا سکیں کہ جو صرف وقت کی ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں ان انسانوں میں سے کہ جو اپنے مالک سے بے خبر ہیں، جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، جو حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو وہ ایک کھلونا سمجھتے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ کیا ہے، بس یہ جینا ہے، مرنا ہے اور زمانہ ہمیں ختم کر دے گا، اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید نے اس کی بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے کہ پہلے زندگی لہو و لعب ہوتی ہے، لعب و لہو و زینت و تفاخر، اور اس کے بعد اخیر میں تکاثر فی الاموال والاولاد کا ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو موقع دیا کہ ہم حقائق کو سمجھ سکیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، اپنی ذات پر یقین عطا فرمایا ہے، اور یہ ایمان کی وہ حقیقت ہے اور ایسی اس کی طاقت ہے کہ جب یہ نصیب ہوتی ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ جب تک آدمی کو ایمان کی حقیقت نصیب نہ ہو، وہ دنیا کے گھروندوں میں کھیلتا ہے اور دنیا کے اسباب کو حقیقت سمجھتا ہے، اس کی نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید نے جو تصویر کھینچی ہے ابتدا کی زندگی جس طرح کھیل کود میں گزرتی ہے اور جوانی کی زندگی جس طرح زینت میں اور تفاخر میں گزرتی ہے، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری زندگی کے اسباب، اس کے تعیشات، آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، اس کے آگے کیا ہونا ہے، اس کے کیا نتائج نکلنے ہیں،
اس کو فراموش کر کے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جو واقعہ یہ ہے کہ جانوروں کی زندگی کہلانے کی مستحق ہے۔ اللہ نے تو ہم کو بہت اونچا اٹھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں یہ جو موقع عطا فرمایا ایک آزمائش کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا تھا کہ ہم بہت کچھ بھرپائی کرتے، ہم کوشش کرتے کہ جو وقت ہم نے ایسا گزارا کہ ہمیں محروم کیا گیا، ہم بیٹھ کر اپنے درجوں میں سبق نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ جو نظام تعلیم سال 2 سال جاری کیا گیا یہ ایک مجبوری کی بات تھی۔ اِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک معمولی نمی ہو اور ایک طرف دھواں دھار بارش ہو، علم کا آبشار ہو جس سے انسان فائدہ اٹھائے، اور ایک طرف ایک نمی ہو جیسے کتا ہو، اس کو پیاس لگی ہو اور اس نمی کو چاٹ رہا ہو، اس کو کیا ملے گا اس سے؟ تو میں کیا مثال دوں؟ یہ جو واقعہ ہے کہ 2 سال کی مدت جو ہماری محرومی کی گزری تھی، اس کے بعد اللہ نے جو موقع دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طویل پیاس کے بعد آدمی جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے پانی پر اور کھانے پر۔ آپ دیکھتے ہیں جب گرمی کا رمضان تھا، آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سو نے وہ دیکھا ہو، جب شدید پیاس کے بعد آدمی پانی پیتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک جنت مل گئی اس کو، اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور وہ گلاس پر گلاس پیتا جاتا ہے، لیکن اس کی پیاس آسانی سے نہیں بجھتی۔ یہ طویل مدت جو ایک پیاس میں گزری، حقیقت میں جو علم کی پیاس تھی، اور اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں جو ایمان کی پیاس تھی، وہ ایمان جو سب سے بڑھ کر ہماری طاقت ہے، جس سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ میں تو کل بھی عرض کر رہا تھا کہیں پر، آپ غور کیجئے، آج ہم جو اپنا جائزہ لیتے ہیں آج کے حالات کا، اور پھر ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہمارے جو زوال کے اسباب ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم علم میں پیچھے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس افراد کی قوت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس معاشی نظام کمزور ہے، لیکن واقعہ یہ ہے ہماری تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ دیکھیے، مکہ مکرمہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی، کون تھا آپ کی بات کا سننے والا؟ ایک فرد نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاران کی چوٹیوں پر جا کر ندا لگاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک فرد ہے، 2 فرد ہیں، 4 فرد ہیں، ایک طاقت تھوڑی سی جمع ہوتی ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہ کون سا علم رکھنے والے لوگ تھے؟ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ ان کے پاس کون سے اسباب تھے؟ آپ اگر غور کریں تو وہ جانوروں کو چرانے والے، جن کے پاس نہ کوئی تمدن تھا، جن کے پاس نہ اخلاق تھے، ہر چیز سے کوسوں دور تھے۔ اس وقت دنیا کی جو 2 متمدن قومیں تھیں، وہ عربوں کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اپنے تمدن میں ان کو شامل کریں، اپنے دائرۂ اختیار میں ان کو سمیٹیں، بلکہ وہ ان کو لائق اعتنا نہیں سمجھتی تھیں۔ آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کیا چیز ان کو دی تھی کہ جب وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے مسلح کیا، اللہ نے ان کے قدموں میں بڑی بڑی قوتوں کو لا کر ایسا مسخر کر دیا کہ حیرت ہوتی ہے کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ آخر یہ کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ آپ اگر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ایمان دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کو یقین کی جو دولت دی، اس یقین کی دولت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دنیا پر چھا گئے، ایسے چھا گئے کہ تقریباً 100 سال کی مدت صرف گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ وہ جہاں گئے لوگ ان کے فریفتہ ہو گئے۔ کون سی طاقت ان کے پاس تھی؟ آپ اگر دیکھتے تلاش کرتے تو مکہ مکرمہ میں آپ کو شاید 2 4 7 قلم نہ ملتے۔ وہاں وہ قوم تھی جو امی کہلانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتی تھی، فخر سمجھتی تھی اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ایمان دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لا کر ڈالا، تو اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی کہ وہ جہاں گئے وہاں کے لوگ ان کے فریفتہ ہو گئے۔ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے بے حقیقت ہو گئیں، جیسے کوئی سراب ہوتا ہے۔
میرے بھائیو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں ہم اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ عروج زوال کی داستانیں آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس میں عروج زوال کی داستان بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کی اصل طاقت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے پاس سب کچھ تھا، لیکن جب اس کو ایمان کی طاقت ملی، مسلمانوں سے اخلاق کی قوت اس کو ملی تو اس کی دنیا بدل گئی۔ آج جو ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ جائزہ لینے کے بعد جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، وہاں ہمارے فیصلے حقیقت تک نہیں پہنچتے، اس لیے کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے ہم قرآن مجید کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ فیصلے ہم سیرت طیبہ کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ ہمارے عروج کا جو اصل سبب ہے، ہمارے لیے جو اصل جوہر ہے، ہماری جو اصل بنیاد ہے، ہم وہاں نہیں پہنچتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جس طرح قسم پرسی کے عالم میں آج سے 800 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہوتی کہ جس طاقت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہمارے قدموں میں لا کر ڈالی تھی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، آج ہم مادیت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا ہمارے آگے جاتی ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ آدمی جب دنیا سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اخلاق کی طاقت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سیرت کا وہ اثر ہے کہ جب وہ اثر لوگوں نے قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں سارے خزانے لا کر رکھ دیے۔ آپ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح کرنے کے لیے گئے اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پل توڑ دیے گئے ہیں اور دریا پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ تیرنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان سے کہا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن صفات پر چھوڑا تھا، ہم اگر انہی صفات پر باقی ہیں تو کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی طاقت ہمارے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے نیک بندے، بصیرت ایمانی رکھنے والے، انہوں نے لشکر کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ جن صفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا ان کو، اللہ کا شکر ہے کہ انہی صفات پر باقی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ان صفات کے ساتھ اگر ہم باقی ہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے حکم دیا اور گھوڑے ڈال دیے گئے دریا میں اور اس طرح سے وہ دریا پار کرنے لگے جیسے کوئی خشکی میں چلتا ہے۔ جہاں دیکھا ایرانیوں نے کہ یہ گھوڑے دریا پر چلتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا دیو آمدن دیو آمدن، یہ جنات ہیں، یہ دیو ہیں، ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور تھوڑی دیر میں پورا شہر خالی ہو گیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقت ایمان کی دی اور اخلاق کی طاقت دی، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدر میں فتح عطا فرمائی اور غزوات میں اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ اور جو تاریخ اس کے آگے ہمارے سامنے ہے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کی اور اس کے بعد کی تاریخ، جس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ ملکوں میں چلتے چلے گئے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر ان کے پاس جو طاقت تھی وہ ایمان اور اخلاق کی طاقت تھی۔ میں آپ سے کیا کہوں، ہم مدرسوں میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم یہاں حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں، ہمیں وہ اخلاق بتائے جاتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ آج سچی بات یہ ہے کہ یہ 2 سال کا جو زمانہ گزرا، ہمارے اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں اور کہیں کہیں ہو سکتا ہے مدرسے اگر کھلے تھے تو ان مدرسوں میں جس طرح ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور جو کچھ بھی ان حالات میں جب کہ 1000 رکاوٹیں تھیں، ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی جو فکر کرنی چاہیے تھی وہ تو اپنی جگہ۔ افسوس کی بات
بات یہ ہے کہ جب ہم کو مواقع حاصل ہوئے، جب ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ضائع کرنے کا گویا کہ ایک پلان بنایا۔ ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایسا راستہ نہ بچے کہ اس راستے پر چل کر ہم اپنی توانائی کو برباد کریں، ہم اپنے وقت کو برباد کریں، جو وقت اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ زمانے کی قسم کھائی اللہ نے۔ یہ قسم کیوں کھائی؟ کہ زمانہ کیا ہے؟ یہ ہماری عمر ہے۔ اللہ نے ہم کو جو زمانہ دیا، ہمیں اللہ نے جو وقت عطا فرمایا، تو میں کہتا ہوں آپ کو جو اللہ نے یہ وقت یہاں دیا ہے، یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، یہ آپ کے لیے سب سے قیمتی سوغات ہے۔ آپ یہ وقت اگر ضائع کرتے ہیں، اس کو آپ برباد کرتے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ تعلیم میں اس کو خرچ کریں، آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے اس کا استعمال کریں، آپ اپنی سیرت کی تشکیل کریں، آپ آنے کے بعد یہاں اپنے وقت کو ضائع کریں، آپ کو کھیل سے فرصت نہ ملے، آپ کو موبائل سے فرصت نہ ملے، آپ کو بازاروں میں جانے سے فرصت نہ ملے، آپ کو بار بار اساتذہ سمجھائیں، آپ کے سامنے تقریریں کی جائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ تقریریں کی جاتی ہیں، ان تقریروں کا حاصل لیکن کوئی حرج نہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہا گیا، یاد دہانی کرانا یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں اگر خدا نخواستہ یہ تقریریں صرف تقریروں کی حد تک رہ جائیں اور بات سن کر ہم چلے جائیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیں، تو یاد رکھیے یہ باتیں آپ کے خلاف حجت ہیں، کل آپ کی گرفت ہوگی قیامت میں۔ آپ یاد رکھیے آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ امت کی امانت ہیں، اگر آپ اس امانت کا احساس نہ کیا آپ نے خود خیانت کی۔ اور میں کیا کہوں، آپ کس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، آپ امت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں آپ اپنی ذات کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کو کس نے دیا؟ یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی سوغات ہے، یہ آپ کے لیے ایک قیمتی جوہر ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات فرمائی کہ یہ زمانہ، اس کی قسم کھائی اللہ نے، اور آگے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ اس لیے گھاٹے میں ہے کہ یہ زمانہ جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، ہم نے اس کو برباد کیا، ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو ہم نے اپنی پونجی ضائع کی۔ آپ کہیں کاروبار کیجئے، کارخانہ لگائیے، 10 لاکھ روپے لگا دیجئے، 10 کروڑ روپے لگا دیجئے، اور آپ کارخانہ نہ چلا سکے، آپ اپنے وقت کو وہاں جا کر برباد کریں اور کارخانہ ختم ہو جائے، تو لوگ کہیں گے یہ کیسا احمق و نادان ہے کہ جو اصل راز المال ہے، جو اصل پونجی ہے، وہ بھی برباد کی اس نے۔ یہ عمر اللہ نے جو ہمیں دی، یہ ہمارے لیے پونجی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے قیمتی سوغات ہے۔ ہم آسانی سے اس کو ضائع کریں، ہم رات میں جائیں اپنے بستروں پر جا کر وہاں اپنے لحافوں میں اور کمبلوں میں اپنے موبائل کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو برباد کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں، اپنے وقت کو بے قیمت بنائیں، اور بے قیمت ہی نہ بنائیں بلکہ اس کے ذریعے سے اپنی ساری صلاحیتوں کو گنوا دیں۔ اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں کہ اس سے بڑھ کر کون سا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ طے کیجئے، آپ یہ بات سمجھیے اچھی طرح سے۔ اگر نہیں سمجھتے آپ اور آپ کے دماغ میں باتیں نہیں آتی تو کیا فائدہ آپ کو مدرسے میں آنے سے؟ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شروع میں جب سبق کا آغاز ہوتا تھا کہ یاد رکھو تم نے جو راستہ اپنے لیے طے کیا ہے یہ راستہ قربانی کا راستہ ہے۔ اگر تم اس حقیقت کو نہیں جانتے اور تم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں تم سے کہتا ہوں ابھی وقت ہے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور اگر تمہارے پاس کرایہ نہ ہو تو ہم سے کرایہ لے لو، لیکن اللہ مدرسوں کو بدنام مت کرو۔ آج ہمارے یہ طلبہ اور یہاں جو نظام جاری کیا جاتا ہے اس نظام کو لے کر جس طرح وقت گزارتے ہیں اور وقت کو ضائع کرتے ہیں، میں آپ سے کیا کہوں کس طرح سے ہمارے مدارس بدنام ہوتے ہیں، ہمارے یہ طلبہ بدنام ہوتے ہیں۔ یہ طلب کیا ہے؟ یہ ایک چاہت ہے، یہ ایک ایسی اندر کی طلب ہے کہ جب یہ طلب ہوتی ہے آدمی سب کچھ تج دیتا ہے۔ کیا قیمت ہے کھانوں کی، اور کیا قیمت ہے راحت و آرام کی، اور کیا قیمت ہے تھوڑی دیر کے عیش کی اور تھوڑی دیر کی لذت کی جو ہمیں بربادی کے راستے کی طرف لے جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، میں صاف کہتا ہوں اپنے دل کھول کر اس کو سن لو کہ اگر آج بھی تمہارے اندر یہ احساس پیدا نہ ہوا اور تم نے اپنے وقت کی قیمت کو نہ پہچانا تو کل زمانہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، زمانہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب تم میدان عمل میں آؤ گے تمہیں اس کا احساس ہوگا اور افسوس کے ساتھ تم سوچو گے کہ کاش کہ ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہوتا۔ آج جس چیز سے تم اپنے دامن کو بھر لو گے، جو جواہرات اللہ
نے تمہارے سامنے بکھیر دیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اس کی مثال دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دسترخوان چن دیا گیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے لگا دیے گئے، دعوت دینے والا دعوت دینے کے لیے نکل پڑا کہ آ جاؤ، یہ دسترخوان تمہارے سامنے ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں، آؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے لذت حاصل کرو، اس سے اپنے اندر قوت کا سامان کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس کے بعد بھی احساس نہ ہو، اس کے بعد بھی ہاتھ نہ بڑھے، اس کے بعد بھی محرومی ہمارے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ ایسے بدقسمتی ہوتی ہے، تو میں کیا کہوں اس کو اور کیا تعبیر اس کے لیے اختیار کی جائے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ طے کرو یہاں پر کہ ہمیں انشاءاللہ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھنا ہے، ہمیں کتب خانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، درجے کی پابندی، یہ حاضری کیا قیمت ہے، حاضری لی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ طلب تمہاری تھی، یہ شوق تمہارا تھا، یہ ضرورت تمہاری تھی کہ تم آتے درجوں میں اپنی ضرورتوں کو دبا کر آتے کہ ہم تو یہاں پڑھنے کے لیے آئے، ہم سے کہا جائے کہ آپ پڑھیے، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے اس کی، اور آخر یہاں مدرسوں میں ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں اپنی ضرورت کا احساس نہ ہو، اپنی بھوک کا احساس نہ ہو، اپنی بیماری کا احساس نہ ہو، تو سوائے ہلاکت و بربادی کے اور ہمارے لیے کیا مقدر ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اس بات کو اپنے گرہ میں باندھ لو، اپنے دماغوں میں لکھ لو، اپنے دل پر لکھ لو اگر لکھ سکتے ہو، کہ ہمیں اپنے وقت کی قیمت کو سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم امانت ہیں، ہم امت کی امانت ہیں، اپنے گھر کی امانت ہے، اور خود ہم اپنی امانت ہیں۔ ہم اگر خیانت کرتے ہیں ہم کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اس لیے یہاں طے کر کے جاؤ کہ ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں وقت کو برباد نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ کھیل کود بھی ایک ضرورت ہے، لیکن میں کہتا ہوں جیسے نمک ہوتا ہے، نمک کی ضرورت ہے، کھانا مزے کا ہوگا، لیکن نمک کتنا ہونا چاہیے؟ کھانے میں نمک کی طرح ہو، اگر نمک زیادہ ہوگا تو کھانا کڑوا ہو جائے گا، آدمی اپنے منہ کے اندر نہیں رکھ سکتا، اور نمک اگر نہیں ہوگا آدمی کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اگر نمک ڈال دیا جائے زیادہ، ایک پلیٹ میں تو مٹھی پر نمک ڈال دو، ایک نوالا تم حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتے، اور اس سے تمہیں بجائے فائدے کے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، تمہیں نقصان ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھو، یہ کھیل کود اور تفریحات ان کی ایک مقدار ہے، اس مقدار کے ساتھ اگر یہ چیز ہوگی تو یقیناً یہ مفید ہے، لیکن اگر اس میں تجاوز ہوا، تم آگے بڑھ گئے، تو یاد رکھو تمہارے لیے مضر ہے۔ یہ کھانا علم کا اصل ہے، اس کو تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، جس میں قوت جسمانی سے مثال دی گئی، حقیقت میں یہ علم کا دسترخوان ہے، جو قوت روحانی کی ضرورت ہے، جو ایک روحانی غذا ہے، علمی ایسی غذا ہے جس سے ہمارا دماغ سنبھلتا ہے، ہمارا دل آراستہ ہوتا ہے۔ لیکن علم کیا ہے؟ علم کا مطلب صرف قال اللہ جب قال یقولوں نہیں ہے، بلکہ علم کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو علم تمہیں دیا جائے، جو قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھائی جائیں، جو حدیث کے اسباق تمہاری تدریس میں تمہارے سامنے لائے جائیں، ہمیں اس سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے، اس کو جذب کرنا ہے، اس کی اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور اپنا جائزہ لے کر اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ یہ گویا کہ ایک ایسا نظام ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں جیسے ایک چھلنی ہوتی ہے، چھلنی سے چھانا جاتا ہے، اور جو ضرورت کی چیز ہے وہ آ جاتی ہے، اور جو کنکڑ و پتھر ہیں وہ چھلنی میں رہ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی چھلنی کو پھاڑ دے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کے بکھرے میں کیا آئے گا؟ اس کے حصے میں سوائے اس کے کہ کنکڑ و پتھر آ جائے نیچے، اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ طے کرو کہ یہاں جو تمہیں چھانا جاتا ہے، جو تمہاری تربیت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی تمہیں شاق گزرے، یہ ہمارے لیے دشواری ہے، یہ ہم پر سختی کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، تمہاری ضرورت کی چیز ہے۔ تمہیں جب خود اس کا احساس نہیں ہوتا تو احساس تمہارے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عبد الباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ندوے کے بعد اساتذہ ان سے ملنے کے لیے جانے والے تھے، تاخیر ہوئی تو مولانا نے کہا بھائی فلاں وقت دیا گیا تھا، آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو کہنے لگے کہ امتحان تھا اور ہماری نگرانی تھی۔ تو مولانا نے کہا کہ امتحان تھا، نگرانی تھی، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑکے نقل کرتے ہیں، اسی نگرانی کی ضرورت ہوتی۔ مولانا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جاؤ مدرسوں کو بند کر دو، کوئی ضرورت نہیں ایسے مدرسوں کی۔ جہاں مدرسوں میں پڑھنے والے دینی علوم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہیں، ان کو جب اس خیانت کا احساس نہ ہو تو ایسے مدرسوں سے کیا فائدہ؟ آج وہ دیکھ لیں کہ ہمیں تلقین کرنی پڑے گی، جاؤ درجوں میں جاؤ پڑھنے کے لیے۔ کوئی بھوکا ہے وہ کھانا لا کر رکھ دیا گیا، وہ بیٹھا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، اس سے کہا جائے کھانا کھاؤ،
یقیناً اگر وہ بیمار ہے تو اس سے کہنا پڑے گا. جب آدمی مریض ہوتا ہے اور منہ کا مزہ خراب ہوتا ہے اس سے خوشامد کرنی پڑتی ہے, کھانا کھا لو. میں کیا کہوں, تم سب بیمار ہو, تمہیں اس کا احساس نہیں کہ تم کیوں آئے ہو, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے, تمہارے اندر کی ضرورت کیا ہے. تمہارے جسم نہیں, تمہارے تمہاری روح, تمہارے دماغ اور تمہارے دل کے تقاضے کیا ہیں, اور اس کو کہاں سے قوت ملے گی. یہ اگر جذبہ خدا نخواستہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا تو اپنے گھروں سے ہم خرافات سیکھ کر آئے, اپنے علاقوں سے ہم ایسی زندگی سیکھ کر آئے جس میں طرح طرح کے مسائل ہیں اور طرح طرح کی نامناسب باتیں, تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہاں اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھالو جو سیرت کا سانچہ ہے, جس سے بڑھ کر اور ہمارے سامنے کون سا نمونہ ہو سکتا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس نمونے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یاد رکھو, بغیر کیے کچھ نہیں ہوتا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, کہ جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو بہتر طریقے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر احسان کی صفت ہے یا نہیں, ہمارے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں یا نہیں. بلکہ مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم کام کرتے بھی ہیں کہ نہیں. کوئی کہے نمازوں میں خشوع خضوع ہے یا نہیں, نمازوں میں اللہ سے وہ تعلق اور محبت کے وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں یا نہیں. اب تو حالت یہ ہے کہ جو ہمارے لیے بقا کا اور ہمارے وجود کا سب سے بڑا سرمایہ ہے آج وہ داؤں پر لگا ہوا ہے. ہمیں نمازوں کا خیال نہیں. آپ سے کہا جائے کہ آ کر نمازیں ادا کیجئے, آپ سے کہا جائے کہ جا کے درجوں کی پابندی کیجئے. کوئی بھی دنیا میں ایسا شاید نظام نہیں ہوتا کہیں دنیا میں کہ آدمی کسی کام کے لیے آئے اور پھر اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ اس کام کے لیے آئے ہیں, آپ اپنے وقت کو کیوں ضائع کرتے ہیں, آپ فلاں کام میں مشغول ہو جائیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ منہ کا مزہ چونکہ خراب ہے, ہمیں اپنی بھوک کا احساس نہیں, ہمیں اپنی بیماری کا احساس نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ طے کیجئے کہ جو ہماری ضروری غذا ہے, ہماری روحانی غذا ہے, ہماری قوت ایمانی کی ضرورت ہے, وہ قوت ایمانی جو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے, دنیا میں ہمارے غالب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو یاد رکھیے دنیا آپ کو معاف نہیں کرے گی. اور ہم جس طرح زوال کی طرف جا رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے, ہم اسی طرح زوال کی طرف جاتے رہیں گے. ہمارے عروج کا راستہ صرف ایک ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں, اپنے وقت کی قدر کریں, اس امانت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جس کے لیے ہم مدرسوں میں آتے ہیں. اگر انشاءاللہ آپ نے یہ بات طے کر لی اور یہ عزم لے کر آپ یہاں سے گئے تو شاید یہ آج کا وقت مبارک ہو آپ کے حق میں بھی اور اس ادارے کے حق میں بھی, اساتذہ کے لیے بھی. وہ جس کام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, وہ جو درس دے رہے ہیں آپ کو جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, ایک بات یاد رکھیے, آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی باتوں سے آپ کو اتفاق نہ ہو, لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, حضرت مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے کہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو بنانے کے لیے ضروری ہے, سب سے بڑی چیز جو انسان کو بنانے کے لیے ضروری ہے وہ اس کی ذاتی محنت ہے. اگر ذاتی محنت وہ کرے گا تو اس کو بننے سے کوئی روک نہیں سکتا, اور کوئی ذاتی محنت پہ آمادہ نہیں ہے. اچھے سے اچھا نصاب دے دیا جائے, اچھے سے اچھے اساتذہ دے دیے جائیں, اچھے سے اچھا نظام دے دیا جائے, نہ وہ بن سکا ہے اور نہ قیامت تک وہ بن سکتا ہے. بنتا ہے آدمی اپنی ذاتی محنت سے, قربانیوں سے. انشاءاللہ اگر آپ نے یہ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے راستے کھولے گا. آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے ایسی نعمتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ شاید جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آخر میں کہتا ہوں کہ آج دنیا کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو مسلح ہو کر میدان میں آئیں, ایمان کی طاقت کے ساتھ, اخلاق کی طاقت کے ساتھ. میں اگر موقع ملا آپ کے جانے سے پہلے پھر میں کچھ بات کروں گا انشاءاللہ کہ ہمیں کس طرح یہاں سے جانا ہے, اپنے گھروں میں کس طرح رہنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ 1.5 مہینے کی جو مدت آپ کے پاس باقی بچی ہے یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. میں پہلے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ 2 سال آپ نے گنوائے ہیں, آپ اس سال کو قیمتی سمجھ کر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. لیکن ظاہر ہے کہنے والے کی جو حالت ہوتی ہے
وہی اس کی باتوں کا اس میں اس کے اعتبار سے اثر ہوتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں اور نہ میرے اندر وہ قوت عمل ہے نہ وہ ایمان ہے، لیکن ایک ذمہ داری سمجھ کر میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ بات طے کرو کہ انشاءاللہ یہ باقی مدت جو ہے ہم اس کو بہتر سے بہتر گزاریں گے اور محسوس کیا جائے گا اس کو پورے ندوے کی سطح پر کہ ایک نئی زندگی ہمیں ملی، اور انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کر لغویات سے اپنے آپ کو بچانا، غلط باتوں سے بچانا، وقت کو مرتب کرنا، ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنا، نمازوں کا اہتمام اور درجوں کی پابندی، یہ دو باتیں تو ایسی ہیں کہ جس پر ہماری بنیاد قائم ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ہم آگے 1.5 اینٹ کا بھی کوئی عمل اگر کرنا چاہیں گے تو شاید نہیں کر سکتے۔ بس یہ وقت کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو سمجھ کے میں نے چند باتیں تم سے کہہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عمل کی توفیق دے، اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی اس پہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بہتر زندگی عطا فرما، اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ تو ہمیں کام کا بنا دے۔ یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں نے جس طرح دین کی آبیاری کی، اے اللہ تو ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرما، دعوت دین کے لیے، ارشاد دین کے لیے اور حفاظت دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو نمونے کی زندگی بنا، اور یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنا، اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کو یا اللہ خالص ایمانی زندگی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ملت اسلامیہ کے لیے اللہ تم ایسا بنا دے کہ پورے ملک میں ایک انقلاب برپا ہو، سارے عالم میں ایک ایمانی ہوا چلے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو یا اللہ ایمان کی وہ غذا ملے اور ایمان کا وہ آب حیات ملے جس کی ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ یا اللہ تو اس کام کے لیے ہمیں قبول فرما اور ہمیں اپنی ان نعمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یا اللہ اور ہم سے اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں توبہ نصوح نصیب فرما دے، ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما دے، اس پر ہم کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ تو اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اسے برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ تو نے یہاں سے ایسے بہتر افراد تیار فرمائے جنہوں نے ملت کی ناخدائی کا کام کیا۔ یا اللہ پھر ایسے افراد دوبارہ تیار فرما۔ یا اللہ تیری قدرت سب سے بڑھ کر ہے تو اپنی قدرت قادرہ سے ہمارے دلوں کو یا اللہ تو خیر کی طرف متوجہ فرما دے اور ہمیں کان پکڑ کر خیر کے راستے پر ڈال دے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں پر ہمارا معاوضہ نہ فرما اور ہمیں درگزر فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ساتھ خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے اور فتنوں سے، آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے اور ہر طرح کے ایسے امتحان سے جو ہم سہار نہ سکیں۔ یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم